أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سورہ احزاب کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی گئیں۔ سورہ احزاب مدینے میں نازل ہوئی اور اس کی 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور کہاں نہ مانیے منکروں کا اور دغابازوں کا۔ اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا، اور
چلیے اسی پر جو حکم آئے آپ کو آپ کے رب کی طرف سے، بے شک اللہ آپ کے کام کی خبر رکھتا ہے، اور بھروسہ رکھیے اللہ پر اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کسی سے نہ ڈریے، اور ان کی دھمکیوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے، اور کافروں کا جو کھلم کھلا دین کے خلاف مشورے دیتے ہیں، اور منافقوں کا جو در پردہ ان کے ساتھ متفق ہیں، کہا نہ مانیے بلکہ اللہ ہی کا کہنا مانیے، بے شک اللہ تعالی بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم فوائد اور مصالح پر مشتمل ہے، اور اللہ کا کہنا ماننا یہ ہے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے، اور اے لوگوں بے شک تم لوگوں کے سب اعمال کی اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے، تم میں سے جو ہمارے پیغمبر کی مخالفت اور مزاحمت کر رہے ہیں ہم سب کو سمجھیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی دھمکیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے، اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی، اس لیے کچھ فکر نہ کیجیے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کسی ابتلا کو مقتضا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی عارضی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ضرر نہیں بلکہ عین منفعت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کے بیشتر مضامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور خصوصیت عند اللہ پر مشتمل ہیں، جس میں آپ کی تعظیم کا واجب ہونا، آپ کی ایذا رسانی کا حرام ہونا مختلف عنوانات سے بیان ہوا ہے، اور باقی مضامین سورت بھی انہی کی تکمیل اور اتمام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ شان نزول، اس سورت کے سبب نزول میں چند روایات منقول ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل قریظہ، نذیر، بنو قینقاع وغیرہ آباد تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اتفاقاً ان یہودیوں میں سے چند آدمی آپ کی خدمت میں آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت سمجھا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دوسروں کو دعوت دینا آسان ہو جائے گا، اس لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارات کا معاملہ فرماتے اور ان کے چھوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام کرتے تھے، اور کوئی بری بات بھی ان سے صادر ہو جاتی تو دینی مصلحت سمجھ کر اس سے چشم پوشی فرماتے تھے۔ اس واقعے میں سورہ احزاب کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ سورہ احزاب مدنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد سے جتنا قرآن، جتنی آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ درس قرآن کے دوران اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں آپ کی شادی ہوئی، وہیں آپ کو نبوت ملی، اور وہیں سے آپ نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو ستایا جانے لگا، آپ کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، مختلف نام رکھ کر پکارا جاتا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی، کچرا ڈالا جاتا۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے آپ کو تکالیف دی جانے لگی۔ پھر آپ کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے، مسلمان ہو جاتے، ان کو بھی ستایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ابتدا میں لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آیا۔ پہلے تو مسلمان تھوڑے تھوڑے کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، لیکن بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی
لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ تو عین اس موقع پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کے لیے کفاران قریش نے منصوبہ بنایا، آپ کے مکان کو گھیر لیا گیا، اور یہ منصوبہ تھا کہ عرب کے قبائل کے تمام لوگ مل کر آپ پر ایک ساتھ حملہ کریں گے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اس موقع پر حکم دیا کہ اب آپ اپنے مکان سے اٹھیے، باہر نکلیے اور مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے جائیے۔ واقعات بہت تفصیلی ہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ مکی زندگی، جب تک کہ آپ مکے میں رہے، مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد سے 53 سال رہے، 53 ایئرس، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور اس کے بعد مزید 13 سال آپ مکے ہی میں رہے۔ اس طرح سے جملہ آپ کی عمر شریف کا حصہ جو مکے میں گزرا وہ 53 سال کا۔ اس کے بعد آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ جو ابتدائی 13 سال میں جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، قریب 80 سے زیادہ سورے ایسے ہیں جو مکے میں نازل ہوئے، اور ان سوروں میں عقائد کی تعلیم زیادہ ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور رسالت کا اقرار کرو، قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانو، پھر آخرت میں کیا کچھ ہوگا، لوگ کیسے زندہ کیے جائیں گے، قیامت کیسے قائم ہوگی، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑوں، دریاؤں اور انسانوں کا کیا حال ہوگا، جانوروں کا کیا حال ہوگا، اس کی ساری تفصیلات مختلف پیراؤں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں بیان کی گئی۔ یہ مکی صورتوں کی خصوصیت۔ عبوری احکام چند، ایک نماز پڑھو، روزہ رکھو یا زکوٰۃ دو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، مصیبت زدوں کی امداد کرو، ایسے عبوری چند احکام بھی مکے میں آئے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں آئی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد سے جو قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، ان آیتوں کو، ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ ان آیتوں اور صورتوں میں احکامات کی تفصیلات آئی، اور انہی مدنی صورتوں میں اس کے بعد جو قرآن نازل ہوا اس کو مدنی کہا جاتا ہے، مدنی زندگی کا قرآن۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 8 سال تک تو مکمل مدینے میں رہے، لیکن سن 8 ہجری میں رمضان ہی کے مہینے میں 20 رمضان کو مکہ فتح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سب کے سب مکے میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، مکے سے بتوں کو نکال دیا گیا، اور مشرکین مکہ میں سے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی تفسیر سامنے آئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے، لیکن اس زمانے کو بھی اس کے بعد مزید 2 سال آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن اس 2 سال میں بھی جو قرآن مجید نازل ہوا وہ بھی مدنی ہی کہلاتا ہے۔ سورہ مائدہ، سورہ نساء، آل عمران وغیرہ کی کچھ آیتیں ہیں جو خاص اس دور میں نازل ہوئی جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی صورتیں، لیکن اس کے باوجود اس کو بھی مدنی صورتیں ہی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید کی صورتوں کو مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ وضاحت اس سے پہلے بھی 2-4 مرتبہ میں نے کی ہے، لیکن پھر سے یہ مدنی صورت چونکہ آپ ہمارے سامنے آئی ہے، اس لیے ایک بار پھر اس کی وضاحت کی گئی۔ تو غرض یہ کہ مدنی صورت ہے، اور اس میں بہت سے مضامین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے متعلق، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا محبوب رکھتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت، آپ کی رسالت، آپ کے شرف اور مرتبے کے مقابلے میں کتنا اللہ تعالیٰ سینسٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی کوئی بے ادبی کرے، کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی آپ کے آرام میں خلل ڈالے، کوئی آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں
کس طرح سے لوگوں کو پیش آنا چاہیے، آپ کے گھر میں داخل ہوں تو کس طرح سے داخل ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو کریں تو کس طرح سے کریں، اور جب آپ سے کام پورا ہو جائے تو کس طرح سے واپس چلے جائیں۔ یہ بہت ساری تفصیلات کچھ سورہ حجرات میں بھی ہے، کچھ سورہ احزاب میں بھی۔ اس وقت ہمارے سامنے سورہ احزاب کا آغاز ہوا ہے، اور سورہ حجرات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے آداب بتائے گئے، تو اسی مضمون کے اوپر مشتمل یہ صورت ہے۔ آپ کی تعظیم کا واجب ہونا، آپ کی اظہار ثانی کا حرام ہونا مختلف عنوانات سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور باقی مضامین بھی اس صورت کے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ 9 رکوع ہیں اس سورے میں، اور اس کی 73 آیتیں ہیں۔ کافی اچھی بڑی صورت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق زیادہ احکامات ہیں۔ شان نزول، قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں اور آیتیں جس وقت نازل ہوئی تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے، اور ان واقعات کے پیش آنے کے بعد اور اسی کے ذیل میں آیتیں نازل ہوئی۔ تو اس آیت کو نازل ہونے کی کیا وجہ تھی، اس واقعے کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، یہ حالات پیش آئے، اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، تو اسی شان نزول کے بارے میں کچھ واقعات آیات سے پہلے یا صورتوں سے پہلے لکھے جاتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں، اور ایک واقعہ ہونا ضروری نہیں ہے، بعض وقت ایک کے بعد ایک 3 4 6 8 10 اور کئی واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ احکامات کا نازل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ 1 2 واقعات ہوں گے، یا یہ سارے واقعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیتیں نازل فرمائی۔ تو ایک آیت کا، ایک صورت کا شان نزول 1 سے زائد واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر چند واقعات آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکے میں جب تک آپ تھے تو 2 ہی طبقے تھے لوگوں کے، ایک مسلمان تھے جو ایمان لا لیتے تھے، وہ سچے اور پکے مسلمان تھے، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے، وہ راست طور پر مسلمانوں کے دشمن تھے۔ تو 2 ہی طبقات تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو یہاں تو مسلمانوں کا تو ساتھ تھا ہی، لیکن مسلمانوں میں بھی اب 2 گروپ تھے۔ ایک وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو مدینے ہی کے رہنے والے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ، اس طرح سے مسلمانوں کے 2 گروپ۔ یہ تو مکے سے آنے والے اور مدینے میں رہنے والوں کے اعتبار سے 2 گروپ تھے، لیکن حقیقت میں یہ سب سچے اور پکے مسلمان تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، حضور کا ہر طرح سے ساتھ دینے والے تھے۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو کافر تھے، مشرک تھے، صاف طور سے انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک تو مکے کے مشرک اور کافر، دوسرے مدینے کے مشرک اور کافر۔ وہ تو مشرک اور کافر تو صاف تھے، ان کے بارے میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، لیکن مدینے میں ایک اور طبقہ تھا جو یہودیوں پر مشتمل تھا، اور یہودیوں کے کچھ قبائل تھے، ان کے نام یہاں لکھے گئے ہیں۔ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر دوسرا قبیلہ تھا، اور بنو قینقاع یہ تیسرا قبیلہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے موٹے اور قبیلے تھے، لیکن سیرت میں ان 3 قبائل کے نام بہت مشہور ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ قبیلے مدینے اور اس کے اطراف میں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور کفار کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں کو بھی دعوت دینے لگے، اور آپ کی یہ تمنا تھی کہ یہ یہودی بھی مسلمان ہو جائے۔ اور یہودی وہ لوگ تھے جن کے پاس پہلے سے آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، توریت پر ایمان رکھتے تھے۔ توریت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں تھیں، ان کو احکامات تھے کہ جب آئندہ زمانے میں نبی آخر الزمان جن کا نام احمد ہوگا، ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کا یہ زمانہ ہوگا، ان کے یہ حالات ہوں گے، وہ مکے میں اس طرح سے پیدا ہوں گے، لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ یہ سارے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ تورات میں اور انجیل میں درج تھے، اور یہ لوگ چونکہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، اس پر ایمان بھی رکھتے تھے، اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی امید تھی کہ یہ لوگ پہلے سے بھی مجھے پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا ہے
کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ لوگ ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنا واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تورات و انجیل میں تھا، تو ان سے زیادہ امید تھی کہ یہ لوگ جلدی ایمان لائیں گے، اور جب جتنا تیزی سے اسلام پھیلے گا اتنا مسلمانوں کو بھی طاقت اور قوت حاصل ہوگی اور اسلام کے فروغ میں مزید آسانیاں پیدا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ یہودیوں میں سے کچھ تو سچے اور پکے مسلمان ہوتے تھے اور سچے مسلمان ہو کر ایمان لا لیتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ان میں سے پیدا ہوئے جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں مجلسوں میں آتے تھے، مسجد نبوی میں آ کر حضور کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے، آپ کے خطبات سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو اب منافق کہا گیا۔ اس طرح سے اب پورا سماج تین لوگوں میں تقسیم ہو گیا، ایک مسلمان، دوسرے کافر و مشرک، اور تیسرے منافق جو ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن اندر سے ان کے پاس ایمان نہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غنیمت سمجھا، چونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ آتے جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہی ہیں، چلو ان کی مدد سے دوسرے یہودیوں میں دعوت دی جا سکتی ہے، ایسا آپ سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ خاص معاملہ کرتے تھے، چونکہ یہ لوگ پہلے سے اہل کتاب تھے اور اب ایمان بھی لانے کا دعویٰ کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ان کی زیادہ عزت کرتے تھے، ان کی بات زیادہ سنتے تھے، ان سے زیادہ مشورے لیتے تھے، اور اگر کوئی بری بات ان کی سامنے بھی آ جاتی، کوئی غلطی وہ کر جاتے یا کوئی سازش کرنے کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہو جاتا، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر انداز کر دیتے تھے، اوور لک کر دیتے تھے، اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو ایک اہم وجہ اس سورے کے نازل ہونے کی یہ تھی کہ یہودی جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اصل میں وہ منافق تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسرا واقعہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ، شیبہ ابن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم سب قریش مکہ کے آدھے اموال آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں، اور مدینہ طیبہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے اپنا دعویٰ اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل۔ ایک وجہ اس سورے کے نازل ہونے کی یہ تھی کہ یہودی جو مسلمان ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت زیادہ دیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ میں سے دو آدمی وفد کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ولید بن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر کیا، ایک پیشکش کی کہ آپ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، آپ کے اوپر جو کلام آ رہا ہے اس کو قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، ان دعووں سے آپ سبکدوش ہو جائیے، یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیجئے تو ہم پورے مکے کی آدھی دولت آپ کو دے دیں۔ اور پھر مدینے کے منافقین اور یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی دھمکی دی کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ ظاہر کرتے رہیں گے اور آپ دعوت دیتے رہیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو دوسری وجہ یہ بنی کہ یہ دو گروپ مکے کی طرف سے آفر کہ آدھی دولت دے دیں، مدینے کے یہودی اور منافقین یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے، یہ دوسری وجہ۔ اور تیسرا ایک واقعہ ثعلبی اور واحدی نے بغیر سند کے یہ نقل کیا ہے کہ ابو سفیان اور عکرمہ ابن ابی جہل، ابو الاعور اسلمی، اس زمانے میں جب واقع حدیبیہ میں کفار مکہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترک جنگ پر معاہدہ ہو گیا تھا، تو یہ لوگ مدینہ طیبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیں، صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے اور نفع پہنچ جائیں گے، آپ اتنا کر لیں تو ہم آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ ایک اور وجہ ان آیات کے نزول کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ابو سفیان جو مشرکین مکہ کے سردار تھے،
اور اکرمہ ابن ابی جہل، اکرمہ نامی ایک آدمی تھا جو ابو جہل کا بیٹا تھا، بعد میں آخری زمانے میں فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے اور صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا، لیکن اس وقت ابھی وہ کافر تھے۔ اس وقت وہ اور ابو جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت بھی وہ لوگ موجود تھے جبکہ حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو انہوں نے عرض یہ کیا کہ اے محمد، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے، صرف اتنا کہیے، ٹھیک ہے آپ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، اس سے بھی ہم کو اعتراض نہیں۔ اس کو رکھتے ہوئے آپ ایک کام یہ کیجئے کہ ہمارے معبود، ہمارے جو بت ہیں جن کی ہم پوجا اور عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی آپ یہ وہ بھی صحیح ہے، میں بھی صحیح ہوں، وہ بھی تمہاری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس میں، اور وہ بھی نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، بس اتنا آپ کہہ دیجیے تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی۔ ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت ناگوار ہوئی، مسلمانوں نے ان کا قتل کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے معاہدے صلح کر چکا ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یہ روایات اگرچہ کہ مختلف ہیں مگر در حقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں، یہ واقعات بھی آیات مذکورہ کے نزول کا سبب ہو سکتے ہیں۔ ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حکم دیے ہیں۔ پہلا اتق اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ دوسرا لا تطع الکافرین، یعنی کافروں کا کہنا مت مانو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کرنا عہد شکنی ہے جو حرام، اور کفار کی بات نہ ماننے کا حکم اس لیے کہ ان تمام واقعات میں کفار کی جو فرمائشیں ہیں وہ ماننے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ اب یہ جو پس منظر ہے، یہ جو شان نزول کے 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب قرآن مجید کی ان 3 آیتوں کو جو پڑھی گئی ہیں اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راست مخاطب کر کے فرمایا، ایڈریس کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ نہ کافروں کا کہنا مانیے نہ منافقین کا کہنا مانیے۔ کافر کہتے ہیں کہ دولت دیں گے آپ کو، منافقین کہتے ہیں کہ قتل کر دیں گے آپ کو۔ ایک طرف سے آفر ہے دولت کا، دوسری طرف سے دھمکی ہے قتل کر دینے، اور تیسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو بھی مان لیجئے، ان کو بھی صحیح ہے سمجھ لی۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اس کے پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، آپ منافقین کی دھمکیوں سے مت ڈریے، یہودیوں کی دھمکیوں سے مت ڈریے، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کا کہنا مت مانیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے معبودوں کو بھی صحیح سمجھ، والمنافقین، منافقین کی اتباع بھی مت کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس خطاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حکم دیے گئے، ایک خدا تعالیٰ سے ڈرنے کا کہ مشرکین مکہ سے جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کے خلاف ورزی نہ ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کی ایک بات تو یہ بھی تھی کہ جیسا کہ تیسری وجہ بیان کی گئی کہ اکرمہ ابن ابی جہل اور ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے معبودوں کو بھی نفع اور نقصان کا مالک اور ان کو بھی سچا اور شفاعت کرنے والا سمجھ لیجئے اور اس کی بھی آپ تبلیغ کیجئے۔ تو یہ بات مسلمانوں کو سخت ناگوار ہوئی اور مسلمان غصے میں تھے اور اکرمہ اور ابو سفیان کا قتل کرتے آتے تھے۔ تو اس موقع پر عین ممکن تھا کہ مسلمان ان کو قتل کرتے، لیکن اس وقت مسلمان جنگ نہ کرنے اور ایک دوسرے کو نہ مارنے کا معاہدہ کرے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ سے ڈریے، جوش میں جذبات میں کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جو اللہ کے احکام اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ بھی اور مسلمان، اس لیے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے مشرکین اور منافقین اور یہود کی بات نہ ماننے کا، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر گناہ سے معصوم ہے، عہد شکنی بھی گناہ کبیرہ ہے، اور کفار و مشرکین کی وہ باتیں جو شان نزول میں اوپر بیان کی گئی ان کا ماننا بھی گناہ عظیم ہے، تو آپ خود ہی اس سے محفوظ تھے،
پھر اس حکم کی ضرورت کیا پیش آئی؟ روح المعانی میں ہے کہ مراد ان احکام سے آئندہ بھی ان پر قائم رہنے کی ہدایت ہے، جیسا کہ اس واقعے میں آپ ان پر قائم رہے، اور اتق اللہ کے حکم کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ مسلمانوں نے ان مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا جن سے معاہدہ صلح کا ہو چکا تھا، اس لیے عہد شکنی سے بچنے کی ہدایت لفظ اتق اللہ کے ذریعے مقدم کی گئی، بخلاف اطاعت کفار مشرکین کے کہ اس کا کسی نے ارادہ بھی نہ کیا تھا، اس لیے اس کو موخر کیا گیا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر مراد امت کو سنانا ہے۔ آپ تو معصوم تھے، احکام الہیہ کی خلاف ورزی کا آپ سے کوئی احتمال نہ تھا، مگر قانون پوری امت کے لیے ہے۔ ان کو سنانے کا عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جس سے حکم کی اہمیت بہت بڑھ گئی کہ جب اللہ کے رسول بھی اس کے مخاطب ہیں تو امت کا کوئی فرد اس سے کیسے مستثنا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے، پاور بڑھ جاتا ہے اس کا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو تو اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور زیادہ منافقین اور کفار کی بات نہ ماننا چاہیے۔ یہ بات ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں کفار مشرکین کی اطاعت سے منع کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے مشورے نہ کریں، ان کو زیادہ مجالست کا موقع نہ دیں، یعنی ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، رائے مشورے کرنا، اس پر آپ زیادہ قائم نہ رہیے، کیونکہ جیسے کہ پہلے وجہ بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقین اور یہودیوں کو زیادہ اہمیت دینے لگ گئے تھے، مگر ان کے ساتھ ایسے روابط رکھنے اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرنے سے بھی آپ کو روک دیا گیا، اور اس کو اطاعت کے لفظ سے اس لیے تعبیر کر دیا کہ ایسے مشورے اور باہمی روابط عادتاً ماننے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہاں در حقیقت آپ کو اسباب اطاعت سے منع کیا گیا ہے، نفس اطاعت کا تو آپ سے احتمال ہی نہ تھا۔ جب منافقین سے، کفار سے، مشرکین سے روابط زیادہ بڑھیں گے، اگرچہ کہ ان سے ہم نفرت کرتے ہیں اور ان کے عقائد میں ہم کوئی شریک نہیں ہوتے، ان کے مذہبی رسومات میں ہم شرکت نہیں کرتے، ان کو کافر ہی سمجھتے ہیں، مشرک ہی سمجھتے ہیں، اور یہاں پر جیسا کہ ہے کہ ان کو منافق ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ملنا جلنا بڑھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بڑھتا ہے، بات چیت زیادہ ہوتی ہے، رائے مشورے جب زیادہ ہوتے ہیں، تو روابط کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ موقع آ سکتا ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ماننے کی جو دور کی وجہ ہو سکتی تھی اس سے بھی منع کر دیا۔ راہ سوال کیا ہے کہ امام کافروں کی طرف سے خلاف شرع اور خلاف حق باتوں کا اظہار تو کوئی بعید نہیں، ان کی اطاعت سے منع کرنا بھی ظاہر ہے، مگر منافقین نے اگر اسلام کے خلاف کوئی بات آپ سے کہی تو پھر وہ منافقین نہ رہے، کھلے کافر ہو گئے، ان کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منافقین نے بالکل کھول کر کوئی بات خلاف اسلام نہ کہی ہو، مگر دوسرے کفار کی تائید اور حمایت میں کوئی کلمہ کہا ہو۔ یہ جو منافقین کے بارے میں اتنی حساس باتیں کہی جا رہی ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام بعض معاملات میں بہت ہی حساس ہے، بڑا سینسٹیو ہے۔ جیسے کہ قرآن کی بہت سی اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں صاف طور پر مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، عام مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ کفار سے، منافقین سے، مشرکین سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے گہرے تعلقات نہ رکھے جائیں۔ حسب ضرورت الیکٹ سلیکٹ، ملنا جلنا، لینا دینا ہو سکتا ہے، اہم امور میں ان سے تعلقات رکھنا، ایڈمنسٹریٹو مسائل پر ان سے مشورہ لینا، مسلمانوں کے، اسلام کے اور عقائد کے بارے میں ان سے کوئی رائے مشورہ کرنا، اس سے بڑی سختی سے منع کیا گیا۔ اور یہاں پر بھی اسی انداز کا بیان ہے کہ ان سے آپ مشورے زیادہ مت کریں، اور ان کی وہ بات جو ڈھکے چھپے انداز میں اسلام کے خلاف ہو سکتی ہے، ظاہر میں تو کھل کر وہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی رائے مشورہ اسلام کے خلاف نہیں دے رہے، لیکن کچھ ایسا مشورہ دے رہے ہیں، کچھ ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے دور رس نتائج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے سے بعد میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسی باتوں پر بھی آپ ان کے مشورے میں ان کو شریک نہ کیجیے اور اس پر عمل نہ کیجیے، اس کی اتباع مت کیجیے۔ منافقین کا جو واقعہ شان نزول میں اوپر بیان ہوا ہے،
اگر اس کو سبب شان نزول قرار دیا جائے تو اس میں اشکال ہی نہیں، کیونکہ اس واقعے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہود سے آپ زیادہ مدارات کا معاملہ نہ کریں۔ اس آیت کے آخر میں ان اللہ کان علیما حکیم فرما کر اس حکم کی حکمت بیان کر دی گئی جو اوپر دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور کفار و منافقین کا کہنا نہ مانیں، کیونکہ عواقب امور اور نتائج کا جاننے والا اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، وہی مصالح عباد کو جانتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کفار یا منافقین کی باتیں ایسی بھی تھیں جن سے شر و فساد کم ہونے اور باہمی رواداری کی فضا قائم ہونے وغیرہ کے فوائد حاصل ہو سکتے۔ نیشنل انٹیگریٹی، برادرہڈ، آپسی بھائی چارہ، یہ باتیں آج بھی بہت عام ہیں، اور انہی باتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں مسلمانوں سے کہی جاتی ہیں، اور وہ باتیں، وہ مشورے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے بنیادی عقائد کے خلاف بھی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہونے کا ہے، ایک آدھ وقت اگر کوئی بٹو لگا لیا، کوئی بٹو لگا لیا، فیشن ہے، ایک ڈیکوریشن ہے، جیسے آپ پاؤڈر لگاتے ہیں، اسنو لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، آپ بھی لگاتے ہیں، وہ بھی لگاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں ہندوستان کے یہ باتیں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھے ہوں گے ٹی وی وغیرہ کے کئی ایسے لوگ ہیں جو سیریلوں میں کام کرتے ہیں، نیوز پڑھتے ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جو اس کو صرف ایک ڈیکوریشن کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، میک اپ کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، جیسے سک کا استعمال کرتے ہیں، اسنو کا پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں، کاسمیٹکس کا استعمال کرتے ہیں، ویسے ایک ریڈ کلر کی بندی الگ آتی ہے، کیا فرق پڑنے کا ہے؟ نام تو مسلمان ہے، انہیں نماز پڑھ رہی، روزہ رکھ رہی اور اسلام پر قائم ہے، لیکن ایک ایسے ہی کوئی مرد آدمی بھی ہندو رسوم و رواج اور ان کے لباس کو بات مطلب اختیار کر لیتا ہے، کبھی ان کے رسوم میں شرکت کر لیتے ہیں، جیسے کہ کوئی سرکاری عہدیدار ہے، منسٹر ہے یا کچھ ایسی بات ہے، وہ اس کو سرکاری دورے پہ بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ تروپتی کا دورہ کرتے ہو۔ اب وہاں قانون ہے، اور جاتے ہی رجسٹر میں لکھنا پڑتا ہے کہ میں لارڈ وینکٹیشور کا بھکت ہوں، لکھ کے دستخط کرنا پڑتا ہے، اور یہ لکھنے سے انسان کا ایمان چلے جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہیں برائے نام مسلمان ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں، سرکاری کام انجام دیتے ہیں، پارٹی کی وجہ سے جانا پڑتا ہے، سیاسی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جانا پڑتا ہے، تو جاتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اندر جاتے ہیں، بٹو لگایا تو وہ بھی لگا لیتے، پھر یوں صاف کر دیتے، پھر سامنے جاتے ہاتھ بھی جوڑ دیتے، درشن بھی کر دیتے، پھر آ جاتے، پھر مسلمان کے مسلمان باقی رہتے۔ یہ مثالیں اپنے ملک کی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ہاں ہے، لیکن اب بولتے نہیں بھائی، اب ملک میں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑتا۔ اب جیسا وندے ماترم کا مسئلہ نکلا، کیا ہوتا بھائی پڑھ دیے تو اس کے معنی مطلب تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن اگر اس کے معنی مطلب پر غور کیا جائے تو اس میں نہ صرف یہ کہ زمین کی پوجا کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے بعض اشعار جو کہ سنسکرت میں ہیں ایسے ہیں جس میں ہندوؤں کو اور دوسرے طبقات کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے، جھگڑنے، قتل کرنے، لوٹ مار کرنے، ان کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے کے اوپر ابھارا گیا ہے۔ اس لیے پرسنل لا بورڈ نے اس کو پڑھنا کفر قرار دیا ہے، اور مسلمان وہ آدمی باقی نہیں رہ سکتا جو وندے ماترم پڑھتا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بالخصوص ہندوستان میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اس میں ہم کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ کسی کی شادی میں چلے گئے ہندوؤں کی، اور وہاں پوجا ہو رہی ہے، پھیرے کرائے جا رہے ہیں، اور مجھے اس بات کو کہنے کی آپ اجازت دیجیے کہ ٹی وی سیریلز اور فلموں میں تو یہ بات بہت عام، بہت عام۔ میں نے تو یہ محسوس کیا ہے، کبھی کبھار کہیں چلے جاتے ہیں، کوئی ٹی وی پروگرام چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ دیکھنے کا اتفاق ہو ہی جاتا ہے، تو اس میں ایسے مناظر باضابطہ طور پر آپ کوئی انگلش فلم یا سیریل دیکھیے، انگلش چینل دیکھیے یا ہندو چینل دیکھیے، انگلش چینل میں زیادہ تر کرسچینٹی کو ابھارا جاتا ہے، ان لوگوں کے گلوں میں صلیب لٹکی ہوئی ہوتی ہے، بات کرے کہ کرائسٹ کا نام لیتے ہیں، اور کچھ کرائسٹ سے متعلق کچھ ایسے کیریکٹرز ان کے سیریل اور فلموں میں ہوتے ہیں جس سے کرسچینٹی کے عقائد کو فروغ ملتا ہے، اور وہ اسٹوری اور اس کے اندر اتنا اٹریکشن اور ایسے مناظر آپ کو بتا دیے جاتے ہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے وہ سب دیکھتے ہیں، لیکن دیکھے ہوئے آہستہ آہستہ وہ عقائد لوگوں کے دلوں میں رچ بس جاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ کرسچن مشن اسکولوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہاں جو بچے جا کر پڑھتے ہیں 10 12 15 سال، ان کے ایسے کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں، اسمبلی ہوتی ہے،
اور صبح میں کچھ ایسے سانگز پڑھائے جاتے ہیں، ایسے رائمز اور پوئمز پڑھائے جاتے ہیں چھوٹے بڑے بچوں کو، کچھ ایسے سیریل اور کچھ ایسے ڈرامے وہ لوگ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کرسچینٹی کو فروغ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آدمی کا ذہن ادھر ادھر لڑکھڑانے لگتا ہے۔ یہ اور ہندوؤں کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ سیریلز میں، فلموں میں دیکھتے چلے جائیے کہ رات دن صبح سے شام تک 24 گھنٹے تک ایسے ہی واقعات کو اسٹوری کے اندر فلما کر بتایا جاتا ہے۔ کئی سیریل ہے، لاکھوں سیریلز اس وقت چل رہے ہیں، لاکھوں، اور کروڑوں عوام اس کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے رامائن مہا بھارت کی جو ان کی مذہبی کتابیں تھی، اس کے بھی سیریل سارے مسلمان دیکھتے اور اس سے بڑے متاثر بھی ہوئے۔ حضور کی سیرت سے لوگ واقف نہیں تھے اس زمانے میں، قرآن سے واقف نہیں تھے، مسلمانوں سے واقف نہیں تھے، اولیاء اکرام سے واقف نہیں تھے، لیکن رامائن مہا بھارت سے پورے واقف، اس کے پورے کیریکٹرز، اس کی پوری اسٹوری لوگوں کو یاد ہو گئی تھی اس زمانے میں۔ وہ زمانہ پہلے کی بات ہے، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، آپ لوگ واقف ہی ہے اس سے، ابھی بھی کبھی کبھار وہ کبھی نہ کبھی دکھائے جاتے رہتے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہوتے رہتے ہیں، ان آیات کی روشنی میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ منافقین، مشرکین، غیر مذہب کے ماننے والے لوگ، ان سے جب ہمارا ملنا جلنا، ان کی سوسائٹی میں، ان کے رسم و رواج میں، ان کے پروگرامز میں جب آنا ہوتا رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں انسان متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو بہت ہی خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ یہ آیتوں کی مزید تفصیلات تو ابھی آگے کی آیتوں میں آئیں گی، 73 آیتیں ہیں ایسی جس میں ایسی ساری احکامات ہم کو ملیں گے، اور پھر دوسرے صورتوں میں بھی ایسے بہت سارے آیات ہم کو ملیں گی جس سے منع کیا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود غیروں میں اتنے گھل مل نہ جائیں کہ ہم ان کے عقائد کو اختیار کریں، ان کے رسم و رواج کو اختیار کریں، ان کے لباس کو اختیار کریں، ان کے رہن سہن کو اختیار کریں۔ آگے کی تفصیلات میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو، کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا اگر بہت زیادہ تفصیلات میں جائیں گے، پھر آگے ہم کو بہت موقع ہے، بہت سارا موقع ہے۔ اس حد تک کی بات آپ سمجھ لیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سے ڈریں، کفار و منافقین کا کہنا نہ مانیں، کیونکہ عواقب اور امور اور نتائج کا جاننے والا اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہی مصالح عباد کو جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کفار یا منافقین کی بعض باتیں ایسی بھی تھیں جن سے شر و فساد کم ہونے اور باہمی رواداری کی فضا قائم ہونے وغیرہ کے فوائد حاصل ہو سکتے تھے، مگر حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ رواداری بھی مصلحت کے خلاف ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ رواداری، جیسا کہ جو بات ہماری شروع ہوئی تھی، اسی جملے پر شروع ہوئی تھی کہ آپسی رواداری ہندوؤں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اسی بنیاد پر ہم بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کبھی بیان کی جائیں گی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہ پہلے ہی حکم کا تکملہ ہے کہ آپ کفار و منافقین کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی بات نہ مانیں، بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے بس آپ اور صحابہ اسی کا اتباع کریں۔ چونکہ اس خطاب میں صحابہ کرام اور عام مسلمان بھی شامل ہیں، اس لیے آخر میں بصیغہ جمع بما تعملون فرما کر تنبیہ کر دی گئی۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا جب زمانہ ہوا تو مسلمان فتح کرتے ہوئے مختلف ممالک میں آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک مکے اور مدینے کے علاوہ ایک دوسرے مقام پر مسلمان فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ وہاں پر جب کھانا کھایا جا رہا تھا، غالباً پارس کا علاقہ تھا، بہت ہی وہ سویلائز، بہت ترقی یافتہ لوگ سمجھے جاتے تھے۔ وہاں پر جب دستر بچھایا گیا اور کھانے کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نوالا لینے کی کوشش کی تو آپ کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کر نیچے گر گیا، تو آپ نے وہ نوالا اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ ایک شخص نے آپ کو ٹوکا کہ اے امیر المومنین، یہاں کے لوگ اس بات کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ گری ہوئی چیز اٹھا کے آپ کھا لیے، دادیدہ ہے اور پسماندہ ہے، ان کو کبھی کھانے کو نہیں ملا، گر گئی تو چیز بھی اٹھا کے کھا لے رہے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ نے ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ انداز تھا مسلمانوں کا اس زمانے میں کہ کتنے ہی بڑے ہوں گے دنیا میں وہ لوگ،
دنیا میں ان کی عزت کچھ بھی ہوں گی، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی ہستی، سب سے زیادہ عزت والی کوئی ہستی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت ہے۔ یہ چیز آج مسلمانوں میں ختم ہو گئی۔ آج ہم سنت کو دوسرا درجہ بھی نہیں دیتے، تیسرا چوتھا درجہ بھی نہیں دیتے، آخری میں کبھی کبھار کوئی ایک کام ایسا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، بول کے ایک آدھ کام کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں؟ اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں، فیشن کس چیز کا چل رہا ہے، اور عوام میں کیا چیز رائج ہے، مارکیٹ میں کیا چیز رائج ہے، اشتہارات میں کیا چیز رائج ہے، اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان آیات کے ذیل میں آتی ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اسی حکم کی تعمیل ہے، اس میں ارشاد ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں اور اپنے مقصد کی کامیابی میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہی کافی اور کارساز ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی رواداری کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ امور دین میں کفار سے مشورہ لینا بھی جائز نہیں، دوسرے امور جن کا تعلق تجربے وغیرہ سے ہو ان میں مشورہ لینے میں مذائقہ نہیں۔ ایک اہم مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے تعلیم وغیرہ میں، جیسے کہ آپ کو کوئی زبان سیکھنا ہے، ٹیکنالوجی سیکھنا ہے، سائنس پڑھنا ہے، تو آپ غیروں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مذہب کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ مزید آیات میں بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پڑھنے کا موقع اور توفیق عنایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق